سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا غلام آئے، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی۔ یارو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے اہل بیت اور آپ کے بچوں کا مقام یہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اہل بیت کا صرف ایک فرد موجود ہو، پھر بھی مقام زیادہ ہے۔ وہ ہستی، وہ عظیم، وہ شان اور رتبے والی ذات جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی نا، ابا جان کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر میرے ہاتھوں پر ورم آ جاتے ہیں، کندھوں کے اوپر زخم بن جاتے ہیں کام کر کر کے، بوجھ اٹھا اٹھا کے، ابا جان مجھے کوئی غلام ہی دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا غلام سے بہتر نہ کچھ دے دوں؟ غلام سے بہتر نہ کچھ دے دوں؟ ایسی چیز کہ جسے اپناؤ گے تو جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ کہا کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین نہیں ہے نا آج، اسی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ کہا کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ غلام سے بہتر ایسی چیز جس پر عمل کرو گے تھکاوٹ اتر جائے گی، راحت میسر آئے گی، سکون مل جائے گا۔ جی ابا جان اس سے بہتر کیا ہے؟ وہ عطا کر دیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سارا دن کام کر کے تھک جاؤ نا، رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھا کرو الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر۔ حضرات کاش ہم ان الفاظ کے معنی کو جان جائیں، کاش ہم اس کے مقام کو سمجھ جائیں، ہم اس کی شان کو سمجھ جائیں۔ ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ اذکار آتے نہیں، دوسری بات اگر آتے ہیں تو اذکار کرتے نہیں، تیسری بات اگر کرتے ہیں تو انہیں سمجھتے نہیں، اس وجہ سے ان کے اندر لذت نہیں آتی، اس وجہ سے ان اذکار کے اندر جو مٹھاس ہے، جو سکون اور راحت ہے، اس وجہ سے میسر نہیں آتا۔ کاش ایک بار دل سے کہا ہو سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری ذات ایسی ہے جو تھکتی نہیں، اے اللہ تیری ذات ایسی ہے جو اکتاتی نہیں، اے اللہ تیری ذات ایسی ہے جو انسان والے تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اے اللہ جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اے اللہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اے اللہ اولاد ہے یا نہیں ہے، اے اللہ رزق ہے یا نہیں ہے، اے اللہ کھایا ہے یا نہیں، الحمدللہ، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری ہی ذات بڑی ہے، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، اے اللہ تو چاہے تو بوڑھوں کو جوان کر دے، اے اللہ تو چاہے تو بچوں کو بوڑھا کر دے، اے اللہ اس جسم کے اندر طاقت رکھنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ہے۔ جب اس انداز میں تسبیحات پڑھی جائیں گی نا، یقین جانیے دل کو راحت بھی وہ ملے گی جس جیسی راحت دنیا میں کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ یہ اذکار، یہ تسبیحات پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ اذکار سکھائے کہ ان پہ عمل کیجیے، اللہ راحت عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ آج گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، گھر کے اندر خاتون کام کر کے تھک جائے نا اور اوپر سے کوئی مہمان آ جائے، جو لڑائی گھر میں ہوتی ہے، جو فساد ہوتا ہے اور پھر جو شور شرابہ ہوتا ہے، یہ الامان الحفیظ والی بات ہے نا کہ سارا دن کام کر کر کے تھک گئی ہوں، مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے، مجھے گھر کے اندر نوکر رکھا ہے، نوکر والی حیثیت میری۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مہمان کا اللہ تبارک و تعالی نے اجر کتنا رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور یہ خاتون اپنے گھر کے اندر اللہ کے ہاں مقام بنا سکتی ہے اپنے خاوند کی تابعداری کر کے، اور رات کو سوتے ہوئے اذکار پڑھ کے۔ جب یہ سوتی ہے پھر اللہ
کی رحمتیں اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ حضرات 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات بڑی قابل غور، بڑی اہم بات ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے بھائیو، جب صحابہ کرام کا نام ہے نا، محبت سے رضی اللہ عنہ پڑھا کریں۔ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ جناب سیدنا انس بن مالک خادم مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے خامد فوت ہو گئے، جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے والد جب فوت ہوئے نا، تو ان کے پاس نا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نا نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم سے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ ام سلیم کیا جواب دیتی؟ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، کفر اور اسلام کا جوڑ بنتا نہیں۔ انہوں نے نکاح سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہاں اگر تو اسلام قبول کر لے پھر میں سوچ سکتی ہوں اس بات کو، پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ابو طلحہ نا بڑے مالدار شخص تھے، مال بڑا تھا ان کے پاس، اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، علاقے والوں نے مال متاع ہر چیز واپس لے لی اور تنہ تنہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ مال بھی گیا اور جو جاہ و جلال تھا وہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب نکاح، کہنے لگی حاضر ہو، نکاح کیجیے۔ حضرات ان کا نکاح ہو گیا۔ آج یہ بات دیکھنے میں بڑی کم آئے گی، کوئی عورت یہ خواہش کرے کہ میرا جہاں پر نکاح ہونا حق مہر میں میرا خاوند مجھے قرآن پڑھائے، ایسی بات آج نہیں نظر آتی۔ خاتون یہ اظہار کرے کہ میرا جب نکاح ہو میرا خاوند مجھے بخاری پڑھائے، مجھے مسلم پڑھائے، مجھے احادیث کی کتابیں پڑھائے، مجھے ترجمہ قرآن پڑھائے، کوئی قرآن پاک کی تعلیم دے مجھے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ آئے نا ابو طلحہ، کہنے لگے ام سلیم اب مال نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو طلحہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں وہ خوش نصیب عورت ہوں گی جسے حق مہر کے اندر ابو طلحہ کا اسلام ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ، آپ نے اسلام قبول کیا، میں اسے اپنا حق مہر سمجھتی ہوں۔ میں نے شرط رکھی تھی ابو طلحہ مسلمان ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے اور میرا حق مہر تمہارا اسلام ہے۔ حضرات ایسی صبر والی عورت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، پہلے سیدنا انس ہے اور دوسرے ایک اور بیٹا ان کو پیدا ہوا۔ بچہ بیمار ہو گیا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کسی ضروری کام سے باہر جانے لگے، جاتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ میری زوجہ بچے کا خیال کرنا۔ حضرات ایسی عورتیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی، آج صبر ختم ہو چکا ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، یقین ختم ہو چکا ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی ایسی عورتیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بچے کا خیال کرنا اور خود اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو منظور تھا اللہ کو وہ ان کا ساتھ ہوا، وہ واپس آئے۔ جب واپس آئے نا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے واپسی والے دن بچہ فوت ہو گیا۔ عورت نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ، یقین کیجیے ایسی خواتین کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ صبر ایسا ہے، ماں کیا کرتی ہے یارو، ماں ہے، اللہ اکبر اللہ، بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ایسی گھر کے اندر عورت ہونی چاہیے۔ جب خاوند گھر پہنچا اچھے طریقے سے استقبال کیا، خوش دلی سے ملی، انہیں مل کے جب وہ پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، کہتی ہیں پہلے سے سکون میں ہے،
بچہ سکون میں ہو گیا نا، جب بیماری ختم ہو گئی، روح پرواز ہو گئی، نابالغ بچہ ہے، رب کی جنتوں میں پہنچ گیا، بچہ تو سکون میں۔ کہتی ہیں بچہ پہلے سے سکون میں ہے، باپ مطمئن ہو گیا۔ یارو رات ہوئی، رات کا میاں بیوی تھے، ازدواجی تعلق قائم کیا، صبح تہجد کا وقت جب ہوا نا، اللہ اکبر اللہ، خود فرماتی ہیں غسل کیا، جناب ابو طلحہ فرماتے غسل کیا، نماز پڑھی تہجد کی، تو میرے پاس آ کر کہتی ہیں ابو طلحہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہو اور امانت والا امانت واپس مانگے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ اکبر اللہ، یار تربیت ماں کی دیکھیے، عورت کا صبر اور حوصلہ دیکھیے۔ کہتی ہیں اگر امانت والا امانت واپس مانگ لے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ابو طلحہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا حق ہے، امانت والا امانت مانگے تو واپس دینی چاہیے۔ کہتی ہیں پھر جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی، ہمارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا بیٹا رب کی امانت تھی، اس نے واپس لے لیا۔ ابو طلحہ جھٹکا لگا، آخر باپ ہے، کہتے ہیں پہلے نہیں بتایا۔ کہنے لگی اسی وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ آتے ہی پریشان کرنا۔ جی آج تو ایسے ہوتا ہے نا کہ خاوند باہر سے کام کاج کر کے تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے، دروازے پر پہنچا تو آتے شکایتوں کی لائن، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے۔ یارو آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے، خاوند آیا اچھے طریقے سے پہلے اسے ٹھنڈا کیا جائے، کھانا دو، پانی دو، اطمینان کے ساتھ۔ اگر کوئی مسئلہ ہے اسلام اجازت دیتا ہے اپنے مسائل کو شیئر بھی کرو، یہ خاوند پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ان کو ادا کرے، ان کی بات کو سنے۔ یہ نہیں کہ ساری ذمہ داریاں عورت پر ہی، مردوں پر بھی ذمہ داری، مرد بھی بات سنے، خواتین بھی ایک منظم طریقے سے۔ اچھا اب نا نماز فجر کا وقت ہو گیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد گئے، نماز پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر سفر سے واپس آیا ہوں، سارا ماجرا سنا دیا کہ رات ایسے ایسے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا کہ میاں بیوی نے رات ازدواجی تعلق قائم کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا لیا، اللہ ابو طلحہ کو برکت دے، اے اللہ اسے اولاد سے نواز دے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ سے فرمایا گھر جاؤ، جا کر بچے کو غسل دو، میں آتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ کے گھر پہنچ گئے۔ ہمارے تو نخرے نہیں نا ختم ہوتے، چھوٹا بلائے تو بڑا کیسے چلا جائے۔ حضرات صحابی ہیں پیغمبر علیہ السلام کے، آقا دو جہاں، سارے جہانوں کے سردار ہیں، چل کے اپنے غلام کے گھر جا رہے ہیں۔ فرمایا بچے کو غسل دو، میں آ رہا ہوں۔ بچے کو غسل دیا گیا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے سامنے بچہ رکھا، بچے کے ساتھ نبی علیہ السلام ہے، سامنے میت ہے، ادھر امام کھڑے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ کے پیچھے ابو طلحہ کھڑے ہیں، ابو طلحہ کے پیچھے ان کی زوجہ ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث سے بڑے مسائل ظاہر ہوتے ہیں، بڑی باتیں واضح ہوتی ہیں اس حدیث سے۔ نمبر ایک، نماز جنازہ گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے گھر میں پڑھا۔ نمبر دو، جب جنازہ پڑھنا ہے اگر صرف دو مرد ہیں، امام آگے کھڑا ہو، مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے۔ نمبر تین، اگر جگہ مناسب ہے تو خواتین بھی جنازے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ حضرات وقت گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں۔ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کہتی ہیں انس آپ بھی خادم مصطفیٰ ہو، اسے بھی اٹھاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ بچہ بھی آپ کا خادم ہے، ام سلیم کے بچے آپ کے نوکر۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس بچے کو پکڑا، اپنے منہ کے اندر کھجور رکھی، اسے چبایا، جسے ہم کہتے ہیں نا گھٹی دینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لب مبارک اس کے منہ کے اندر ڈالے، کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، اور پیغمبر علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ اس بچے کو برکت دے اور اس کا نام عبداللہ ہے۔
اللہ اکبر اللہ. پیغمبر علیہ السلام نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرما. حضرات پھر تاریخ نے دیکھا، اللہ اکبر اللہ، یہ عبداللہ جو انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں نا، جب یہ بڑے ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں 9 بیٹے عطا کیے. اللہ اکبر اللہ. اور 9 بیٹے ایسے سارے کے سارے حافظ قرآن قاری قرآن. اللہ، یہ کون ہے؟ دعائے مصطفیٰ پیچھے کھڑی ہے. حضرات پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر یقین کر کے دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کے، اور ایسی خاتون جس نے ایسا صبر کیا، جس نے صبر کی حد کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر مقام عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.